أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و بڑائی اکیلائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو اکیلا ساری کائنات کا پروردگار ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس ساری کائنات کے لیے امام، ہادی، رہنما، پیشوا، پیغمبر و رسول بنا کر بھیجا ہے. درود و سلام کے بعد مجھے جو موضوع دیا گیا ہے نفل نماز کے حوالے سے چند ایک باتیں جو اللہ رب العزت توفیق دے گا آپ کے سامنے گوشِ گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ بات کہنے کی توفیق دے جو مجھے بھی فائدہ دے اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ دے. اللہ کے اس دین کو اس سے فائدہ ہو. تو میرے بھائیوں، نفل نماز بڑی عظیم عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ بڑے واضح اور ان کے اندر ایک روحانیت وہ موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ. فرمایا انسان کی آزمائش اس کے گھر کے حوالے سے یا اس کی آزمائش اس کے مال کے حوالے سے ہو یا اس کی آزمائش اس کے پڑوسی کے حوالے سے ہو. اور آج ہم اپنی دنیا کی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں لوگ گھروں کے معاملات میں پریشان ہیں یا لوگ اپنے مال کے معاملات میں پریشان ہیں یا پھر لوگ اپنے پڑوسیوں سے پریشان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین نبی نے ہمیں ایک بہترین علاج بتایا ہے. فرمایا تکفرها ان تمام کا کفارہ، ان تمام کا علاج، ان تمام سے نکلنے کا طریقہ. فرمایا الصلاۃ والصدقہ، ایک تو نماز ہے، دوسرا
فرمایا صدقہ ہے، اور اسی طریقے سے تیسرا فرمایا وہ صیام اور روزے بھی ان کا علاج ہے۔ اور نفل نماز فرض نماز کے بعد سب سے بڑا مقام وہ نفل نماز کا آتا ہے۔ فرائض کے اندر جب بھی کوئی کمی ہوتی ہے تو فرشتوں کو اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ جاؤ اس وقت میرے بندے کے بارے میں دیکھو کہ اس کے کوئی نفلی عبادات ہیں کہ نہیں ہیں، اگر ہیں تو ان کو وہاں سے پورا کیا جائے گا۔ آج ہم کمزور ہیں، ہم جب عبادات کرتے ہیں تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہر ایک شخص کمزور ہے اور ہر ایک شخص سے غلطی ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے اس کو اس کی نماز کا عشر حصہ ملتا ہے، یا پھر فرمایا 9واں حصہ ملتا ہے، یا پھر فرمایا 8واں، اور اسی طریقے سے فرمایا 7واں، 6واں، اور اس طرح سے کرتے کرتے آپ دوسرے حصے پر آئے، اور آپ نے آخر میں فرمایا یا پھر بندے کو اس کی نماز کا آدھا حصہ ملتا ہے۔ باقی نماز وہ کہاں سے پوری کی جائے؟ وہ انہی نوافل سے ہی پوری کی جائے گی اگر میرے اور آپ کے اعمال میں نوافل نکل آئے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نوافل کی طرف کتنی توجہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ اللہ رب العزت فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ ہمیشہ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور وہ قرب بھی نوافل کے ذریعے سے حاصل کرتا رہتا ہے۔ اور فرمایا اتنے زیادہ نوافل پڑھتا ہے، اتنا زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے محبت کرنے لگ جائے، اس سے بڑھ کے میری اور آپ کی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ میں کہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے، میں کہتا ہوں جناب میری بیٹی مجھ سے محبت کرتی ہے، میں کہتا ہوں جناب فلاں دوست میرا بہت چاہنے والا ہے، لیکن یہاں بھی اللہ رب العزت مالک الملک آپ سے محبت کرے گا۔ ہر کوئی بنتا ہے میں اپنے مالک سے محبت کروں، لیکن میرا مالک مجھ سے محبت کرتا ہے اگر میں اپنے مالک کے لیے خالص ہو جاؤں، خلوص کروں، اپنے دل اور دماغ کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دوں۔ پھر فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کا ہو جاتا ہے۔ اور کیسے ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کو بیان کیے، بڑے عظیم فرمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں كنت سمعه الذي يسمع به، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے بندہ سنتا ہے۔ کہ انسان جب اس کی جسم کے اندر، اس کی روح کے اندر جب عبادت وہ سرایت ہو جاتی ہے، جب اللہ رب العزت کی محبت اس دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، جب اس انسان کے دل و دماغ میں اللہ رب العزت گھر کر جاتے ہیں، تو پھر یہ اپنے کام سے وہی کام کرتا ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے پکڑتا ہے، پھر انسان اپنے ہاتھوں سے وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اس ہاتھوں کو توفیق ہی نہیں دیتا ہے کسی غلط کام کی، پھر اللہ رب العزت اس کو اپنے راستے پر لے کر کے آتی ہے۔ اور فرمایا پھر اس کے پاؤں اسی طرف ہی چلتے ہیں جس طرف اللہ رب العزت چاہے گا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم سے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے بن جائیں، تو میرے بھائی ہمیں کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرنے چاہیے، اللہ رب العزت کے سامنے سر سجود ہونا چاہیے۔ ایک صحابی ربیعہ بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے پانی کی ضرورت پڑتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت میں جاتے تو یہ صحابی آپ کے پیچھے ہوتا تھا، آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت موجود ہوتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنی خدمت کرتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، تم مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ صحابی سوچ میں پڑ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں سوچ کے بتاؤں گا، آپ نے کہا ہے آپ اللہ کے قریبی ہیں اور مجھے سوچ کر ہی بتانا پڑے گا۔ جب اگلے دن آئے تو پوچھا
کہ اے صحابی کیا بات کیا بات کہو گے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس نے کیا مانگا؟ دیکھیے میرے بھائی، آج ہمیں اگر کوئی کہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، ہم کیا مانگیں گے؟ اس وقت صحابی رسول کیا بات مانگ رہے ہیں؟ کہا مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی مرافقت، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ، آپ کے ساتھ چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں میرا ساتھ مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی، اس بات کے اوپر میری مدد کرو۔ کس چیز کے ساتھ؟ فرمایا بالسجود، کہ میری مدد کرو سجدوں کے ساتھ، کہ کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو تو تمہیں میری رفاقت مل جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ سورۃ علق کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں واسجد وقت ہے، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ میرے بھائی، جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے اپنے جسم کو، اپنی انا کو، اپنے تکبر کو، اپنے ہر طرح کی شیطنت کو جب انسان اپنے رب کے سامنے گرا دیتا ہے، جب انسان اپنے ماتھے کو اپنے رب کے سامنے جھکا دیتا ہے، تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں بندہ میرے قریب ہو گیا ہے، یہ اس وقت بندہ میرے قریب ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائی، زیادہ سے زیادہ سجدے کریں۔ یہ سجدے ہمیں اپنے رب کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ جتنے زیادہ ہم سجدے کریں گے اتنے زیادہ ہم رب کے قریب ہوتے چلے جائیں، اور ہر سجدہ اور ہر نیکی انسان کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ اور نوافل کے بارے میں تو ایک جگہ پہ یہ بھی کہا گیا ہے، فرمایا ہر نفل میں جو ہر سجدہ آتا ہے، ہر سجدے پہ بندے کو نیکی ملتی ہے، ہر سجدے پہ بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے، ہر سجدے پہ بندے پہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر انسان کو اس دنیا میں اور کیا چاہیے؟ دنیا میں کوئی دنیا ایسے دینے والا ہے؟ دنیا اس طرح سے کوئی نہیں دے گا ہے۔ رب العالمین اپنی جنت اس طرح سے دے رہے ہیں، رب العالمین اپنا دین مجھے اس طرح سے دے رہے ہیں، رب العالمین روحانیت مجھے اس طرح سے دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بانٹ رہے ہیں، آؤ کوئی لینے والا ہے تو لے جائے۔ نیکیاں بھی دے دیتے ہیں، ایک ہی عمل پہ نیکیاں بھی ہیں، درجات بھی ہیں، گناہوں کی معافی بھی ہے۔ اس انسان کو بات کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ان نوافل میں بہت ساری نفلی عبادات ہیں، لیکن وہ نفلی عبادات جو سنت میں ثابت ہونی چاہیے۔ آج لوگ دنیا میں بہت سارے نوافل پڑھتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم یہ والی سنت پڑھ رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم یہ والے نفل پڑھ رہے ہیں، لیکن جب قرآن و سنت میں دیکھتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے یہاں وہی عمل قبول ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہے، وہی عمل اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہے۔ ہر عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنانے لگا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جلیل القدر صحابیہ ہے، کیا بیان فرماتی ہیں؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الاثنین عشرۃ رکعۃ، فرمایا جس بندے نے دن اور رات کے اندر 12 رکعتیں پڑھی ہیں، وہ 12 رکعتیں جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، اسی طرح سے عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، اسی طرح سے فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں ہیں، یہ ٹوٹل 12 رکعتیں۔ فرمایا جو بندہ بھی یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے بنى الله له بیت فی الجنہ، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے اپنا گھر بنا دے گا۔ اتنا بڑا مقام آپ کو ہمیشہ ہی کرنی ہے۔ نماز، یہ فرض نماز تو ہماری ڈیوٹی، فرض نماز تو ضروری، فرض نماز
تو اسلام کا بہت بڑا ثبوت ہے. ہمارے اسلام کی، ہمارے مسلمان کی چھت گر جاتی ہے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. لیکن اس نماز کے ساتھ ہی یہ جو سنتیں اور یہ جو نوافل لگے ہوئے ہیں، اگر یہ بندہ پڑھتا ہے اس کو یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے. اور یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ اس روایت کو راویہ ہے، وہ کیا بیان کرتی ہے؟ یہ بڑی عظیم بات ہے. وہ کہتی ہے ما ترکتهن منذ سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جب سے میں نے ان رکعتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آج دن تک میں نے ان رکعتوں کو چھوڑا نہیں. آج دن تک میں نے رکعتوں کو چھوڑا نہیں ہے. اور صرف اتنی بات ہی نہیں ہے، اس سے آگے جو راوی بیان کرتے ہیں حضرت عنبسہ، وہ بھی یہی بات بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے ان رکعتوں کے بارے میں ام حبیبہ سے سنا ہے، میں نے ان رکعتوں کو چھوڑا نہیں ہے. اور اسی پہ بس نہیں ہے، اس سے آگے بیان کرنے والے راوی عمرو بن اوس، وہ بھی یہی بات بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے ان رکعتوں کے بارے میں سنا ہے، میں نے ان کو چھوڑا نہیں ہے. اور اس سے آگے بیان کرنے والے راوی نعمان بھی یہی بات بیان کرتے ہیں. دیکھیے یہ لوگ مسلمان تھے، ان لوگوں کے اندر مسلمانی تھی، ان کے اندر ایمان تھا، ان کے اندر للہیت تھی، یہ اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرنا چاہتے تھے. آج میں اور آپ اپنی زندگی کے مختلف، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے، اپنی زندگی کے اندر ذرا نظر بڑھا کر کے دیکھیے کوئی ایک عمل ایسا جس کے بارے میں یہ بات میں کہہ سکوں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی، جب سے میں نے یہ آیت سنی، جب سے میں نے یہ مسئلہ سنا، میں نے آج دن تک اس کے اوپر عمل کیا ہے. کوئی ایک عمل میں اپنی زندگی کے اندر نظر بڑھا کر کے رہی. اور پھر میں اپنی مسلمانی کا جائزہ لوں، میں اپنے ایمان کا جائزہ لوں، میں اپنے تعلق باللہ کا جائزہ لوں، میں اپنے دین اور ایمان کا جائزہ لوں. میں بہت ساری چیزوں کو اپنا سمجھتا ہوں. میرے بھائی یہ دین بھی ہمارا اپنا ہے، یہ قرآن بھی ہمارا اپنا ہے. میرے بھائی یہ مسجدیں بھی ہماری اپنی ہیں. یہ اللہ رب العزت کے شعائر قائم کرنا، نمازوں کو قائم کرنا، زکات کو قائم کرنا، حج کو قائم کرنا، یہ بھی ہمارے اپنے ہیں. ان کو بھی ہم نے ہی کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا ہے. جس طرح سے ہم اپنے کاموں کو کبھی نہیں چھوڑتے ہیں، اسی طرح سے میرے بھائی یہ دین کے بھی ہمارے اپنے کام ہیں، ان کو بھی ہم نے کبھی نہیں چھوڑنا. اسی طرح سے میرے بھائی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل صحابی، ہر ایک بھائی جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا کہ اے بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے دیکھا ہے جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آواز آ رہی، تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول مجھے ایک ہی عمل لگتا ہے، اور وہ عمل یہ کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں، وضو کے بعد میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں. جب بھی میں وضو کرتا ہوں، وضو کے بعد تحیت الوضو کی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں. اور لگتا ہے مجھے اسی عمل کو اللہ نے قبول کیا ہے، اور اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت میں مجھے میرے پیروں کی آواز آپ کو سنا دی اللہ رب العزت. اور اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ وضو اچھے طریقے سے کرنے کے بعد جو شخص 2 رکعتیں پڑھتا ہے، فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اور یہ باتیں مسلمانوں کے لیے باتیں، یہ باتیں میرے اور آپ کے لیے باتیں. میں اور آپ اس پر عمل کریں گے تو مجھے اور آپ کو یہ اللہ جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبریاں مجھے اور آپ کو ہی سنا رہے ہیں. لیکن مجھے اس طرح کا بننا ہے، مجھے اپنے آپ کو اس طرح کا کر کے دکھانا ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو اس طرح کا کر کے دکھایا، اپنے آپ کو اس طرح سے کیا، ایسا عمل کیا، تو میرے بھائی واقعتاً اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں ہے.
وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ حَقًّا. اللہ فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے. یہ تو شیطان کے بارے میں کہا ہے کہ شیطان جو وعدے کرتا ہے وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے. شیطان اس مہینے کے اندر اس کو جکڑ دیا گیا ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے اندر شیطنت ختم نہیں ہوتی. بعض لوگ ابھی بھی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے، ہم مسجد میں آئے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اب بھی بازاروں میں بیٹھے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اب بھی اپنے کاموں کے اندر مگن ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اب بھی اپنے گھروں کے اندر سو رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے، اور اللہ توفیق بھی اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں راستہ دکھا دیتے ہیں، ہم انہیں راستہ بتا دیتے ہیں. اللہ رب العزت ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. تو شیطان کی بات میں کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ وہ سچا وعدہ ہے، لیکن شیطان کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا وعدہ وہ سچا وعدہ نہیں ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. فرمایا شیطان تو وہ ہے جو تمہیں فقیری کا ڈر دلاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، لیکن فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، لیکن فحاشی کا حکم دیتا ہے. فحاشی پہ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ کوئی دیکھتا ہے کتنا خرچ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے راستے پہ دینے کے لیے دل تذبذب کا شکار ہوتا ہے، اور جب دے بھی دیا جاتا ہے پھر بھی پریشان ہوتے کتنے دیتے تھوڑے دینے. میرے بھائی یہ شیطان ہے، لیکن اگر میں نے اپنے دل اور ایمان کے دل کے اندر اپنے ایمان کو جگہ دے رکھی ہے، ایمان کی قوت میرے اندر موجود ہے، تو شیطان میرا کچھ نہیں کر سکتا ہے. صحابہ اکرام کے بارے میں کیا ہے فرمایا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کہ ان کے پاس جو شیطان تھا، جو ان کے پاس آنے والا شیطان تھا، جب وہ آیا تو وہ اونٹ کی مانند تھا، لیکن ان کے ایمان نے اس کو چڑیا جتنا کر دیا. آج ہم دیکھیں کہ ہمارا شیطان ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کی بھی توفیق دیتا ہے. تو یہ 2 رکعے کی بات کر رہا تھا، تو بات کہیں اور نکل گئی کہ وضو کے بعد 2 رکعے اس کے بڑے اجر ہیں. احادیث کے اندر اگر ایک حدیث پڑھنے لگ جائے، احادیث کا تسلسل رہے، کسی پہ کوئی فضیلت، کسی پہ کوئی فضیلت، کسی پہ کوئی فضیلت آ رہی ہے. اسی طرح سے فجر کی 2 رکعتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. بہت بڑی بات ہے میرے بھائی. ہم ذرا غور و فکر کریں اس وقت دنیا کے اندر کیا ہے. اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہیں، اس زمین میں کتنی نعمتیں ہیں، اس زمین کے آسمان میں کتنی نعمتیں ہیں، اس دنیا کی زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں. مال و دولت، بلڈنگیں، گاڑیاں اور مال و دولت، بینک بیلنس کتنا زیادہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی 2 رکعتیں وہ دنیا سے اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے، اس جتنا نہیں کہا ہے. ہم دنیا کے پیچھے مارے بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے. کبھی یہ غور و فکر نہیں کیا ہے کہ روزی دینے والا رب العالمین ہے. اللہ رب العزت روزی دیتا ہے، اور جو اللہ رب العزت نے میرا مال رکھا ہے نا وہ مجھے مل کر رہے گا. جو میرا ہے چاہے کسی دشمن کے پاس کیوں نہیں ہے، چاہے پہاڑوں کی تہ میں کیوں نہیں ہے، چاہے کہاں دور دراز علاقوں میں کیوں نہیں ہے، وہ میرے پاس آ کر کے رہے گا کہ میرا ایمان ہونا چاہیے. اور جو میرا نہیں ہے وہ چاہے میرے ہاتھ میں کیوں نہ ہو وہ مجھے نہیں ملنے والا ہے. جو میرا نہیں ہے وہ چاہے میرے کتنے قبضے کے نیچے ہو وہ مجھے نہیں ملنے والا ہے. یہ میرا ایمان بن جائے تو دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. پھر انسان دنیا سے بہتر ان 2 رکعتوں کے بارے میں کوشش کرتا ہے، صبح سویا نہیں رہتا. جو انسان سوتا ہے فرمایا وہ بہت کچھ کھو جاتا ہے، وہ کھو دیتا ہے بہت کچھ کو. یہ
فجر کے وقت کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہترین کو بتایا گیا ہے. اور عصر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں جو شخص پڑھتا ہے رحم اللہ جمعان, اللہ رب العزت اس پر رحم کرتا ہے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کروا رہے ہیں. کس کے لیے؟ اگر آپ پڑھیں عصر سے پہلے 4 رکعتیں تو آپ کے لیے, اگر میں پڑھوں تو یہ میرے لیے ہے. اللہ رب العزت کے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء, اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام جیتا ہے, وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اس پر رحم فرما. اس دنیا میں جس وقت بہت پریشان کن حالات ہیں میرے بھائی, اس وقت کس کو رحم کی ضرورت نہیں ہے, کس کو رب کے رحم کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک شخص رب کے رحم کا متلاشی ہے, ہر ایک شخص منگتا ہے اپنے رب کے رحم کا کہ اللہ رب العزت رحم فرما. اور اللہ رب العزت رحم فرماتے ہیں, ہم وہ کام تو کر کے دیکھیں, ذرا کوشش تو کر کے دیکھیں. اللہ تو بہانے تلاش کرتے ہیں, اللہ تو بہانے دیتے ہیں اپنے بندے کو معاف کرنے کے, اللہ تو بہانے دیتے ہیں اپنے بندے کو جنت کی طرف لانے کے لیے, اللہ تو بہانے دیتے ہیں اپنے بندے کو مقام و مرتبے میں دیکھنے کے لیے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو رحمت بانٹی ہے کیا کہا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے کی رحمت, اللہ رب العزت نے 99% حصہ رحمت کا اپنے پاس رکھا ہے اور 1% حصہ اللہ رب العزت نے بندوں کو دیا ہے, مجھے اور آپ کو. جو اللہ رب العزت نے رحمت جو میرے دل کے اندر ہے, جو نرمی جو شفقت میرے دل کے اندر ہے, میرے اپنے بچے کے لیے, میری اپنی بچی کے لیے, میرے اپنے بھائی کے لیے, میرے اپنے گھر والوں کے لیے, جو میرے دل کے اندر محبت ہے, جو میرے دل کے اندر رحم ہے, یہ تو میں کرتا ہوں. دیکھیے رب العالمین کو کتنی رحمت. میں چاہتا ہوں میرا بیٹا بہت بڑے بڑے مقام حاصل کرے, اللہ بھی چاہتے ہیں میرا بندہ بہت بڑے بڑے مقام حاصل کرے. میں چاہتا ہوں میرے بچے کا کپڑا وہ میلا نہ ہو, اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں میرے بندے کا دل میلا نہ ہو. میں چاہتا ہوں میرا گھر پاک اور صاف ہو, اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ پاک اور صاف ہو, بہت ہی اچھے طریقے سے اور عمدہ انداز میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش. اسی طرح سے میرے بھائی اشراق کی 2 رکعتیں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد اشراق کی 2 رکعتیں جن کو ضحیٰ کی 2 رکعتیں کہتے ہیں, اور بعض حدیث میں اس کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے. اس کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ان 360 جوڑوں پر کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ. فرمایا ہر دن جب بندہ صبح اٹھتا ہے, صحیح سالم اٹھتا ہے, تو اس کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہوتا ہے جو اس نے ادا کرنا ہے. ہر جوڑ کے بدلے 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ادا کرنا ہوتا ہے. اور اللہ کی رحمت دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا. فرمایا یہ 2 رکعتیں جو اشراق کے وقت بندہ پڑھتا ہے, ضحیٰ کے وقت یہ 2 رکعتیں جو ایک بندہ پڑھتا ہے, فرمایا یہ 2 رکعتیں ان تمام 360 صدقات سے کافی ہو جاتی ہیں. صرف 2 رکعتیں پڑھنے سے انسان کے آج کے دن کا پورے جسم کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس بندے کو لازم کیا. اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, ہمیں بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں, کیونکہ ہم نے اپنے دین کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جو ہم نے اپنی دنیا کو اہمیت دی. آج دین ہم نے مولوی کی تدبیر کر دیا ہے, جیسے بتائے گا جب بھی کوئی مسئلہ ہو کوئی تو کوئی شیخ صاحب مولوی صاحب کی مسئلہ کیا. اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ کل اگر اللہ رب العزت مجھ سے پوچھ لیں کہ مولوی نے تو سوچ سمجھ کے تمہیں مسئلہ بتایا, تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے, میں نے کون سی کتاب کھولی تھی, میں نے کون سا قرآن دیکھا تھا, میں نے کون سی حدیث دیکھی تھی. دنیا کا مال خریدنے کے لیے تو کہتے تھے میں خود کروں گا, دنیا کا مال خریدنے کے لیے تو خود جاتے بھی تھے, دنیا کا مال خریدنے کے لیے تو ہر چیز کو چیک بھی کرتے تھے, دنیا کا مال خریدنے سے پہلے نیٹ پہ اس کو بڑی اچھے طریقے سے سرچ کرتے تھے اور اس کے بعد جا کر کے خریدتے تھے. لیکن دین کے بارے میں فوری طور پر مولوی صاحب نے جو کہہ دیا, جیسا کہہ دیا
ویسا ہی مان لیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا بھی حق بنتا ہے کہ دین مولوی کا ہے تو دین میرا بھی ہے، کہ قرآن مولوی کی طرف آیا کہ قرآن میری طرف بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی طرف آئے ہیں تو میری طرف بھی آئے ہیں، تو مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا ہے، مجھے بھی قرآن کریم کے فرامین کو پڑھنا ہے، یہ میرے رب کے کلام ہے، میرے رب نے اس کلام کو میری طرف بھیجا ہے، میں نے اس کو پڑھنا ہے، میں نے اس کو سمجھنا ہے۔ کبھی میں نے یہ بھی غور و فکر نہیں کیا، اس لیے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر دن 360 جوڑ کا صدقہ ہے اور وہ ادا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اور آج کے بعد ہم بھی ایک تہیہ کر لیں کہ آج ہم نے بھی یہ حدیث سنی ہے، اور آج کے بعد ہم اپنی ساری زندگی یہ کہہ سکیں کہ جب سے ہم نے یہ حدیث سنی اس وقت سے آج دن تک میں نے کبھی اس کے اوپر عمل چھوڑا نہیں، ہم نے اس کے اوپر عمل کیا۔ اور اس سے آگے حضرت عبداللہ بن عمر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نوجوان تھا، بچہ تھا اور نوجوان تھا، میں دیکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی نماز پڑھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آ کر کے اپنے خواب بیان کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیر بیان کرتے، تو میں سوچتا تھا کہ کبھی مجھے بھی خواب آئے اور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب کی تعبیر کرتا، لیکن میں سوچتا تھا کہ مجھے کب خواب آئے، اور کہا کہ میں نوجوان تھا اور بچہ تھا، مسجد میں سو جاتا تھا۔ ایک دن مجھے خواب آیا، اور خواب کیا آتا ہے، کہا کہ میں ایک جگہ پہ ہوں اور وہاں سے دو فرشتے آتے ہیں اور وہ ایک کنویں نما ان کے پاس آگ ہے اور میں وہ دیکھ رہا ہوں، تیسرا فرشتہ آتا ہے اور وہ مجھے آ کر کے کہتا ہے تم مت کرو۔ میں جب مجھے خواب آیا میں جاگ گیا، اب میں سوچوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے جاؤں، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے مجھے شرم آ رہی تھی، ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، تو میں نے کیا کیا، میں اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میری اور آپ کی ماں، فرمایا میں ان کے پاس چلا، میں نے اپنی بہن کو بتایا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے اور مجھے اس کی تعبیر چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے بتائیے۔ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ حفصہ گئی اور پوچھا، جب بتایا تو انہوں نے کیا بتایا، انہوں نے کہا نعم الرجل عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے، لو کان یصلی من اللیل، لیکن اگر یہ رات کی نماز پڑھتا ہو، کہا کہ بہت اچھا آدمی ہے لیکن یہ رات کی نماز قیام اللیل کرتا ہوتا، تہجد کی نماز ادا کرتا ہوتا تو یہ بڑا اچھا ہے۔ حضرت سارے بیان کرتے ہیں، ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عبداللہ نے کبھی رات کو نماز نہیں چھوڑی تھی، بلکہ کہتے ہیں رات میں بہت کم حصہ سوتے تھے، رات کا بہت کم حصہ سوتے تھے، زیادہ حصہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبادات کیا۔ حقیقت تو یہ ہے، اگر ہمیں بھی نا یہ دین کی حقیقت سمجھ آ جائے، اگر ہم بھی پڑھنے لگ جائیں، اگر ہم دین کے اندر متزن ہو جائیں تو ہماری بھی راتیں مسجد پہ اٹھیں، لیکن ہم نے دین کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جو دینی چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد یہی عبداللہ سے روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام بعشر آیات، فرمایا جو رات کے اندر صرف 10 آیتیں پڑھتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے اور صرف 10 آیتیں پڑھتا ہے، فرمایا اس کو غافل نہیں لکھا جاتا، اس کو غافل نہیں لکھا جاتا ہے، صرف 10 آیات کا ہی قیام کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا قیام کرتے ہیں، ایک صحابی آپ کے ساتھ آ کر کے کھڑے ہو، کہا کہ آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی، میں سوچا ابھی رکوع کریں گے، آگے سورت شروع کر دی، میں نے سوچا یہ سورت ختم کریں گے پھر رکوع کریں گے، آگے والی سورت شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لمبا رات کا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک سوکھ جایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے آپ کے آگے اور پیچھے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
کیا میں شکر ادا کروں؟ آج ہمارے اوپر اللہ کو مسلط کیا۔ اسی طرح سے ایک اور عبداللہ اور یہ عبداللہ بن عمر ہے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلاں بندے کی طرح مت ہو جانا، کان یقوم اللیل فترک، کیونکہ وہ رات کا قیام کرتا تھا لیکن پھر اس نے چھوڑ دیا۔ آج تم اس آدمی کی طرح مت ہو جانا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، یہ خیر و برکت کا مہینہ دیا، اس کے اندر راتوں کا قیام اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی آسانی کے لیے اس کو جلدی کر دیا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کی فوراً بعد ہی ہم اس کو ادا کر لیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ٹریننگ کرنے کا موقع دیا ہے کہ ہم اپنی ٹریننگ کر لیں اور اپنے آپ کو اس بات پر لے کر کے آ جائیں کہ راتوں کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ محدثین کیا فرماتے ہیں؟ ایک محدث فرماتے ہیں کہ رات کا قیام جو ہے یہ ایک ایسا تیر ہے جو اپنی جگہ سے کبھی نہیں چھوٹتا ہے۔ رات کا قیام کرنے کے بعد اللہ سے جو مانگو اللہ رب العزت کو عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ موقع ملا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے کہ راتوں کا قیام کر رہے ہیں، اور ان قیام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان، اور ایک جگہ پہ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا اس کی اگلی اور پچھلی سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما۔ لیکن ہمیں تو اپنے گناہ معاف نہیں کرواتے، ہم تو سوچتے ہیں کہ پہلے دن میں تراویح پڑھیں گے اور آخری دن کی اور ہمارا رمضان ہے، یا پھر سوچتے ہیں جہاں حافظ صاحب بہت ہی جلدی ختم کرنے والے ہوں ہم وہاں پہنچیں، یا پھر ہم سوچتے ہیں حافظ صاحب کو مٹائٹ کرتے ہیں کہ جناب آپ بہت آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے ہیں، آپ تھوڑا جلدی پڑھا کریں، فلاں آدمی اتنے منٹ میں ختم کرتا ہے، فلاں آدمی اتنا ٹائم لگاتا ہے اور تم لوگ تو بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں۔ جبکہ قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہیے، یہ رب کا کلام ہے، یہ میرے مالک کا کلام ہے، اس میرے مالک کے کلام کو اسی انداز میں پڑھنا چاہیے جس طریقے سے میرے مالک نے اس کو نازل کیا ہے۔ میرے بھائی کو سنت کر کے پڑھنا چاہیے۔ میں اور آپ اپنی بات کو تو چاہتے ہیں ہماری بات اچھے انداز میں آئے، اللہ کی بات کو بھی تو اچھے انداز میں لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ فرمایا رمضان کی راتوں کو جب قیام کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن، ان کی خوبصورتی کے بارے میں مت پوچھو، وعن طولہن، اور ان کی لمبائی کے بارے میں بھی مت پوچھو۔ اتنا خوبصورت نماز پڑھتے تھے، اتنا خوبصورت رات کا قیام کرتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے اندر ایمان مضبوط نہیں ہے میرے بھائی، اگر ایمان مضبوط ہو تو میرے بھائی انسان اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے میدان میں کود پڑتا ہے۔ اگر انسان کے اندر ایمان مضبوط ہو تو یہ 8 رکعت میرے بھائی، یہ 10 رکعت، یہ 11 رکعت مجھے کیا مشکل لگتی ہے، بلکہ انسان کو ان میں لذت آتی ہے۔ جب انسان اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو ایک لذت اور ایک سکون ملتا ہے، اور یہ ایک ایسا لذت اور ایسا سکون ہے۔ آپ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اس دنیا کے اندر ان نیک اعمال کی لذت محسوس نہیں ہوئی ہے، نیک اعمال کی لذت جس کو دنیا کے اندر محسوس نہیں ہے، اور فرمایا کہ جنت کی لذت ہے جس کو دنیا میں محسوس نہیں ہوئی ہے، فرمایا وہ قیامت والے دن جنت کی لذت کو محسوس نہیں ہے۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں، رب کے سامنے آئے، اور پھر ایک مقام یہ آئے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دو اور ہمیں سکون عطا کرو کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سکون انسان کو نماز میں کیا کرتا ہے؟ تو لہٰذا میں بھائی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا ہے، راتوں کا قیام اور نوافل ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری غلطیوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ ہم جتنا اللہ کے سامنے آئیں گے، جتنا آگے بڑھیں گے، اللہ رب العزت میں اتنی زیادہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم ادفع عنا البلاء والربا والزنا والزلازل والفتن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وتلاوة القرآن الكريم آناء الليل وآناء النهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.